کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا۔ گارڈ جو اس کے پیچھے آنے والے تھے اس کی آواز پر وہیں رک گئے۔ وہ اپنی گاڑی لے کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد گارڈز بھی اس کے پیچھے گئے، کیونکہ اگر اسے سامنے اس کے پیچھے جاتے تو معتصم شاہ انہیں نہیں چھوڑتا، لیکن یہ جمال شاہ کا حکم تھا، اس وجہ سے وہ اکیلا اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی چلا رہا تھا، اسپیڈ سے تیز ہوتی جا رہی تھی، جب اچانک سامنے سے ایک ٹریلا آیا۔ اس نے تیزی سے گاڑی کا رخ موڑا اور گاڑی الٹی ہوتی دوسری طرف جا گری۔ گارڈ جو اس کے پیچھے ہی تھے تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے، اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے فوراً ایمبولینس بلائی اور جمال شاہ کو فون کر کے اس کی حالت بتائی، جسے سن کر حویلی کے سارے فرد وہاں ہر آ گئے، جہاں انہیں یہ خبر ملی کہ وہ کوما میں جا چکا ہے۔ معتصم جو گیا تھا تو کتنے دنوں تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، لیکن اسے اس گھر میں اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اپنی کہی باتوں کا پچھتاوا ہو رہا تھا، لیکن اب تو وہ کہہ دیا تھا۔ اس نے گھر کے قریب موجود ہاسپٹل میں جاب شروع کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی تو گھر کا کوئی فرد اسے ڈھونڈ لے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ وسیع اسے جا دیکھ چکا تھا، جہاں اب پتہ نہیں کتنے سوال کے جواب دینے تھے۔ وہ سب کو کیا بتاتی کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے، اور جس کے نکاح میں وہ اسے 4 ماہ سے اس سے ملا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کہاں تھا، کہیں وہ اسے بھول نہ گیا ہو۔ وہ پرواہ ہرگز نہیں تھی کہ معتصم نے اسے یاد رکھا تھا یا نہیں۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ اسے اس نام نہاد رشتے سے آزاد کر دے، لیکن یہ سب سوچتے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جو اس کے عشق میں ڈوب چکا ہے اور وہ اس وقت کومے میں تھا، جسے ہوش پری کے اپنے گھر جانے سے 5 دن پہلے آیا تھا، اور اپنی حالت پر بہتری دیکھتے ہی وہ اپنی امانت لینے چلا آیا تھا۔ تو تم نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے۔ ظفر صاحب غصے سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ مظفر صاحب ایسے مت بات کیجیے، تھوڑی تو میری عزت کیجیے، داماد ہوں آپ کا۔ بند کرو اپنی بکواس۔ نہیں مانتا میں سب کو، ابھی کہ ابھی میری بیٹی کو طلاق۔ یہ بات تو کبھی سوچیے گا بھی مت۔ میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ دوں گا، یہ فیصلہ پری کا ہوگا۔ تم کون ہوتی ہو یہ بات کہنے والے؟ وسیع بھی غصے سے ان کے قریب آ کر کہنے لگا، جس پر معتصم نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کر اسے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ سامنے کھڑا شخص وہی ہے جس نے اسی کی ملکیت کو اپنا بنانا چاہا تھا۔ جانتا ہوں تمہیں وہن کی پرواہ ہو رہی ہوگی، لیکن جب 2 بندے بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی چونچ بند رکھو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پہلے ہی یہ بات سب کو بتا دینا چاہتی تھی، لیکن ڈرتی تھی کوئی مجھے غلط نہ سمجھے، اس لیے میں خاموش رہی تھی، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گی، پریشا نے چیختے ہوئے کہا، جسے سن کر مظفر شاہ بھی اس کے پاس آ گئے۔ سن لیا کیا چاہتی ہے ہماری بچی؟ اب بہتر ہے اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ بھول ہے آپ کی کہ میں اسے خود سے دور کر دوں گا۔ بہتر ہوگا کہ اس نکاح کو قبول کر لیں، ورنہ اگر آپ لوگ نہیں بھی مانتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ میرے نکاح میں ہے اور میں اسے زبردستی بھی لے کر جا سکتا ہوں۔ بند کرو اس تماشے کو۔ اماں جان کی تیز آواز سنتے ہی ماحول میں سناٹا چھا چکا تھا۔ وہ چلتی ہوئی معتصم کے قریب آئی۔ دیکھو لڑکے، یہ معاملے ایسے نہیں ہوتے۔ اگر واقعی میں ہماری بچی کو بیاہنا چاہتے ہو تو اسی طرح اپنے بڑوں کو رشتے کے لیے بھیجو، جو طریقہ ہوتا ہے۔ اماں جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سائمہ بیگم نے ان کے قریب آ کر انہیں سمجھانا چاہا، جب انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، نکاح وہ کر چکا ہے، اس نے راستہ غلط اختیار کیا تھا، لیکن نیت غلط نہیں تھی۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتی طلاق جیسا لفظ میری بچی کے اوپر لگے۔ سائمہ بیگم سے کہہ کر انہوں نے معتصم کی طرف دیکھا۔ یقیناً تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ بہت اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ آپ فکر مت کیجیے، میں اپنے بڑوں کو لاؤں گا اور آپ کی پوتی کو ویسے ہی لے کر جاؤں گا جیسے ہر لڑکی اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ اماں جان آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اماں جان کا مان جاننا یعنی اس رشتے کو قبول کرنا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، جس پر معتصم نے گھور کر اسے دیکھا، لیکن وسیع کو اس کے گھورنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، اس کی وجہ سے پری نے کتنا کچھ سہا ہے آپ بھلا۔
کیسے اسے ہاں کہہ سکتی ہیں؟ اور یہ اتنا ہی سچا ہے تو پوچھیے اس سے اتنے وقت سے کہاں تھا؟ میں کوما میں تھا، چند دن پہلے ہی وہاں سے آیا ہوں۔ تم بھی وہاں جانا، بہت مزہ ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ اور اسے اپنے کوما میں جانے کی بات ایسے بتا رہا تھا جیسے وہ وہاں ورلڈ ٹور گھومنے کی ہو۔ جبکہ اس کی یہ بات کہتے ہی پریشا نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ سمجھتی تھی کہ وہ اسے بھول گیا ہوگا، اس کی باتیں سن کر اس سے نفرت کر رہا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے وسیم، میں ابھی زندہ ہوں اور اپنی بچی کے لیے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ انہوں نے وسیم کو دیکھتے ہوئے سختی سے کہا اور معتصم کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا قد لمبا تھا، اس لیے ان کے ایسا کرتے ہی اس نے اپنا سر تھوڑا جھکا لیا اور آخری نظر اس دشمنی جام پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ چھوٹے سائیں، آپ نے بلایا تھا؟ دانش نے ادب سے نظریں جھکا کر کہا، جس پر اس نے اپنا سر ہلا دیا۔ ہاں، میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا۔ جی ہو گیا چھوٹے سائیں، یہ رہا ان کا ایڈریس اور وہ کراچی میں ہی موجود ہیں۔ دانش نے ایک پرچہ عالم شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جس پر ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ بہت خوب، کیسے معلوم کیا؟ آپ نے کہا تھا کہ شاہ سائیں عفان شاہ کا خاص آدمی ہر روز ان کے گھر کا چکر لگاتا ہے تاکہ ان کی ہر خبر شاہ سائیں تک پہنچاتا رہے، تو بس میں نے اس کا پیچھا کیا اور پتہ معلوم کر لیا۔ دانش نے دانت نکال کر اپنا کیا ہوا کارنامہ بتایا۔ تو پھر دیر کس بات کی، چلتے ہیں اپنی امانت لینے۔ کرسی پر رکھے شال اٹھا کر اس نے اپنے کندھوں پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دھم دھم کرتی وہ کرسیاں اتر رہی تھی جب اچانک سامنے سے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اف اسیم لالا، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس نے اپنے نازک ہاتھ دل پر رکھ کر سامنے کھڑے اسیم سے کہا جو فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا، کندھوں پر مردانہ شال ڈالی ہوئے، جبکہ اس کے ڈارک براؤن کلر کا قمیض شلوار پہنا ہوا تھا اور گھنی مونچھوں کو ہمیشہ کی طرح تاؤ دیا ہوا تھا۔ پیپر کیسا ہوا تمہارا؟ پیپر زبردست ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں نے پہلی بار کوئی اچھا پیپر دیا ہے۔ اور آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، سارے سوال ہی وہی آئے تھے جو آپ نے مجھے یاد کروائے تھے۔ بہت خوب، چلو اب جلدی سے آ جاؤ، کل کے پیپر کی تیاری کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس کی خوشی سے ٹمکتا چہرہ بجھ چکا تھا۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، مجھے کل کا پیپر یاد ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، تمہاری تیاری اور آسانی ہو جائے گی، چلو جلدی سے آؤ۔ اس سے اچھا تو یہ کہہ دیتی کہ اچھا نہیں ہوا۔ یہ بات اس نے دل میں کہی تھی۔ جب اسیم جو وہاں سے جا رہا تھا اس نے رک کر کسوا کو دیکھا۔ یہ ہرگز مت سوچنا کہ اگر تم یہ کہتی کہ تمہارا پیپر اچھا نہیں ہوا تھا تو میں تمہیں چھوڑ دیتا، جب میں تمہارا ٹائم مزید بڑھا دیتا۔ وہ کہہ کر چلا گیا، لیکن کسوا یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ وہ معتصم زیادہ تر شہر میں رہتے تھے اور معتصم کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت کم ہی گاؤں آتا تھا، لیکن آج کل وہ یہیں موجود تھا۔ سے اس کی پڑھائی کی وجہ سے پانی کے بہانے سے آؤں گی اور چھپ جاؤں گی اور ایسی جگہ چھپوں گی کہ یہ مجھے ڈھونڈ ہی نہیں پائیں گے۔ کسوا جلدی آؤ، مجھے اور بھی کام ہے۔ اسیم سختی پر منہ بناتی ہوئی اپنے کمرے میں لیے بیگ لینے چلی گئی۔ اس وقت سے ایک منٹ ایک گھنٹے کے برابر لگ رہا تھا۔ رک جاؤ، آ رہی ہوں۔ 2 منٹ میں ہی باہر موجود شخص نہ جانے کتنی بار دستک دے چکا تھا، جسے سن کر مبشرہ بیگم نے تنگ آ کر کہا اور اپنا دوپٹہ اوڑھتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی، جہاں دروازہ کھلتے ہی انہیں ایک اجنبی نظر آیا جس کے گرے کلر کا قمیض شلوار پر شال ڈالی ہوئی تھی، چہرے پر گھنی داڑھی مونچھیں تھیں۔ آپ کون؟ مبشرہ بیگم کے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے بائیں گال پر موجود گہرا ڈمپل دکھائی دیا۔ مجھے پہچانی نہیں چاچی سائیں، کہتے ہوئے وہ خود ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ ہاتھ کے اشارے سے گارڈ جو باہر رکنے کا اشارہ کیا۔ تم ہو کون اور ایسے کیسے اندر آ رہے ہو؟ لگتا ہے تعارف کروانا پڑے گا، میں ہوں عالم شاہ، عفان شاہ کا بھتیجا اور بہروز شاہ کا بیٹا۔ اس کے کہنے پر مبشرہ بیگم کا جیسے سانس ہی رک چکا تھا۔ تو تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنے لہجے لڑکھڑاتے ہوئے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں یہاں اپنی امانت لینے آیا ہوں، اپنی منگ کو لینے آیا ہوں۔ کوئی امانت نہیں ہے تمہاری، کوئی منگ نہیں ہے تمہاری یہاں پر۔
انہوں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ لہجہ کپکپا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈر رہی ہوں۔ اور ہاں، وہ ڈر رہی تھی، اسی دن سے کا تو ڈر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی نہ کبھی یہ دن ضرور آئے گا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نرم آواز پر جہاں عالم نے مڑ کر دیکھا وہیں مبشرہ کے جیسے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ اسے عالم شاہ کے سامنے نہیں آنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر عالم کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے لیے بنا نہیں جائے گا، وہ اپنی منگ کو اپنے ساتھ ہی لے کر ہی جائے گا۔ اور عالم شاہ نے اسے نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ کافی حیرت میں بھی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی نظر جیسے ہی عالم شاہ پر پڑی، اس نے غصے سے جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اس سے جواب دینے کی بجائے اس نے مبشرہ سے پوچھا۔ ہاں، میں ہی ان کی بیٹی ہوں، اور تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی عائرہ نے سختی سے ان کے قریب آ کر کہا۔ ٹیڑھی ہے، لیکن مجھے سیدھا کرنا آتا ہے، اس نے خود بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا کہہ رہے ہو؟ تیز آواز میں بات کرو، لڑکی، تمیز سے بات کرو۔ آپ اسے گھور کر اس نے مبشرہ کو دیکھا۔ آپ جا کر گاڑی میں بیٹھ جائیں، اور تم بھی۔ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس سے پہلے عائرہ کچھ کہتی مبشرہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا، جیسے عالم شاہ سے چھپانا چاہ رہی ہوں۔ میں کسی ایک کو بھی زبردستی سے لے جاؤں گا تو دوسرا خود ہی آ جائے گا، لیکن میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تو بہتر ہوگا آپ لوگ میری بات مان لیجئے۔ تم ہوتے کون ہو؟ کیا بک بک کیے جا رہے ہو؟ میری بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ نکلو ابھی میرے گھر سے۔ مبشرہ بیگم کے پیچھے سے نکل کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ تم میرے لیے ابھی غیر ہو، میں تمہیں چھونا نہیں چاہتا، لیکن لگ رہا ہے آسانی سے تم مانو گی بھی نہیں۔ اپنی بات کہہ کر اس نے جھٹکے سے عائرہ کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں لے لی اور اسے لے کر باہر کی طرف جانے لگا۔ اسے اس طرح کرتے دیکھ کر مبشرہ بیگم بھی گھبرا کر ان کے پیچھے بھاگی۔ عالم شاہ، چھوڑ دو اسے، چھوڑو میرا ہاتھ، جاہل انسان! وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر عالم نے اسے زبردستی بٹھایا اور اپنے برابر کھڑی مبشرہ کو دیکھا۔ عالم شاہ، مت کرو ایسا، ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ چھوڑو دو میری بیٹی کو۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو گاڑی سے نکلنا چاہ رہی تھی، لیکن گاڑی کے چاروں طرف اب اس کے گارڈز کھڑے ہو چکے تھے جو اسے باہر بھی نکلنے نہیں دے رہے تھے۔ بہتر ہوگا آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، کیونکہ اسے لیے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اسے سختی سے لہجے میں بات کہی، جسے سن کر انہوں نے اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کیں اور پھر خود اس کی گاڑی میں بیٹھ گئیں، کیونکہ اپنی بیٹی کو وہاں اکیلا جانے نہیں دے سکتی تھی۔ عفان شاہ کے گھر سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ گھر کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے، اسی وجہ سے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کے شہر جا کر پڑھنے اور کی بھی خواہش پوری کر دی تھی، جبکہ ان کے باقی 3 بھائی نے اپنی پڑھائی گاؤں میں سے ہی کی تھی، جہاں اس وقت 10ویں تک کی سہولت موجود تھی، جبکہ اب اس وقت وہاں BBA اور BSc بھی ہوتا تھا۔ وہ لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے گئے، جہاں ان کی ملاقات اپنی کلاس فیلو مبشرہ سے ہوئی، اور انہوں نے دوستی کا پہلا قدم بڑھایا، جس کے بعد پسندیدگی اور پھر محبت درمیان میں آ گئی، جسے جلد ہی دونوں نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا، اور بغیر کسی بحث کے دونوں طرف رشتے کی بات شروع ہو گئی۔ جہاں عفان شاہ گھر کے لاڈلے تھے اور ان کی ہر بات مانی جاتی تھی، اسی طرح مبشرہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جو بہت نازوں سے پلی بڑھی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو مبشرہ، تمہیں شادی کے بعد اسی حویلی میں سب کے ساتھ رہنا ہوگا، اور تم اس سب کی عادی نہیں ہو۔ جذباتی ہو کر اگر کوئی قدم اٹھاؤ، ابھی بھی وقت ہے، تم انکار کر سکتی ہو۔ عفان شاہ نے فون کی دوسری طرف موجود مبشرہ سے کہا۔ تم میرے ساتھ ہو تو سب ٹھیک ہے، بس تم ہر حال میں میرا ساتھ دینا، اگر کہیں غلط ہوں تو غصہ مت کرنا، بس پیار سے سمجھا دینا۔ تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر رخصت ہو کر مبشرہ اپنے شہر چھوڑ کر گاؤں آ گئی۔ اس نے جیسی زندگی سوچی تھی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا یہاں کے لوگ تنگ ذہن کے ہوں گے، اسے شاید ہر بات پر روکا ٹوکا جائے گا، گاؤں کا ماحول شہر سے بہت الگ ہوگا، لیکن اس کی سوچ غلط تھی۔ ہاں، یہاں کا ماحول شہر سے مختلف تھا، سوتے جلدی تھے، اٹھتے جلدی تھے، وہ سب فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے۔ ناشتے اور کھانے میں اسے ہر چیز گھی اور تیل سے بھری ہوئی ملتی تھی، جو کہ بہت مزے کی ہوتی تھی۔ وہ اپنے
گھر اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی تھی اور کوئی بناتا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی ہلکی پھلکی غذائیں کھاتے تھے۔ ہر روز عفان کے ساتھ گھر میں بنے جم میں جاتی اور پھر گھر میں بنائی گئی وہ مزیدار ڈشز کھاتی، جسے بنانا وہ خود بھی سیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ عفان کو ایسے کھانے بہت پسند ہے۔ اس کی ساس نہیں تھی، لیکن بڑی تینوں جٹھانیاں اس کے لیے ساس جیسی ہی تھیں، جو اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ گھر کے سارے بچے، جن میں سب سے بڑا معتصم شاہ، اس سے 2 ماہ چھوٹا عالم شاہ اور اس سے 10 ماہ چھوٹا عظیم شاہ، ہر وقت اس کے پاس ہوتے تھے۔ انہیں اپنی چچی بہت پسند تھی، جو انہیں روزانہ انگلش سکھاتی تھی۔ کبھی عالم اسے مل جاتا تو اسے بھی بٹھا لیتی، ورنہ اس وقت وہ گھر کے کسی کونے میں چھپا بیٹھا ہوتا تاکہ انگلش نہ سیکھنی پڑے۔ پورے گھر میں دادا سائیں عفان شاہ اور وہی سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے۔ اس کے تینوں جیٹھ نے میٹرک تک پڑھ رکھا تھا اور جٹھانیوں نے 5ویں یا 6ٹھی تک۔ جب ان سب کے اس کے امید سے ہونے کی خبر ہوئی تو جیسے پوری حویلی میں شور مچا چکا تھا۔ ہر طرف مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، صدقہ دیا جا رہا تھا، اور یہاں جو اس کی یہ سوچ تھی کہ گھر والے باقی تین لڑکوں کی طرح اسے بھی بیٹے کی فرمائش کریں گے، یہاں بھی وہ غلط ہو گئی۔ بھئی الحمدللہ لڑکے تو ہیں، اب تو ہمیں ننھی گڑیا چاہیے، کیونکہ سمرین، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس کے سب سے بڑی جٹھانی صدف نے اپنے چھوٹے سمرین کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے ان کی بات پر زور شوروں سے اپنا سر ہلایا، اور شاید یہ ان کا قبولیت کا وقت تھا، جو واقعی خدا نے ان کے گھر ایک ننھی پری بھیج دی تھی۔ خوشیوں کی مہلت چند دن کی ہوتی ہے، ایسا ہی اسے بھی لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجیب سا چڑچڑاپن آ چکا تھا، اور اب اس سے کے بات نہیں کرتی تھی۔ مبشرہ، اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ، کیوں اتنے غصے میں ہو؟ بھابھی بتا رہی تھی تم نے آج کھانا بھی نہیں کھایا۔ عفان شاہ، جو ابھی زمینوں سے لوٹ رہے تھے، اسے غصے میں دیکھ کر پیار سے پوچھنے لگے، یہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی 10 ماہ کی بیٹی عائرہ کا چھوٹا سا ہاتھ اٹھا کر انہیں دکھایا۔ وہ اس وقت نیند میں تھی، اور اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی انگلی میں چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ انگوٹھی ہے مبشرہ، مجھے بھی دکھ رہا ہے یہ انگوٹھی ہے، لیکن مجھے کیوں دکھا رہی ہو؟ کیونکہ یہ انگوٹھی تمہارے باپ نے اسے پہنائی ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ اب عالم کی ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ ان کے یہاں رشتے بچپن میں ہی طے ہو جاتے ہیں، اور تمہارا بھی طے تھا، لیکن میری وجہ سے انہیں تمہارے بچپن کے رشتے کو انکار کرنا پڑا۔ مبشرہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری منگنی، بالکل ہم سب بھائیوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو چکی ہے۔ ان تینوں نے شادی کر لی، لیکن میں نہیں کر سکا۔ ایک میں اسے کبھی پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ وہ مجھے، اور دوسرا میری زندگی میں تم آ گئی تھی۔ لہجہ اب نرم تھا۔ لیکن میں عائرہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتی عفان، میں نہیں چاہتی یہ اس قید میں بند جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ جس ماحول میں رہ رہی ہوں یہ بھی اسی ماحول میں رہے۔ ان کے کہنے پر عفان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ سب سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ جس ماحول میں تم رہ رہی ہو اس میں یہ نہ رہے۔ عفان، تمہارے بابا سائیں 2 دن بعد اس کا اور عالم کا نکاح کروا رہے ہیں، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ پلیز مجھے یہاں سے لے کے چلو، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے عفان شاہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے انہوں نے چھڑوا لیا۔ عفان پلیز، میں نہیں رہ سکتی یہاں، میرا دم گھٹتا ہے یہاں پر۔ میں تمہیں یہاں سے دور لے جاؤں گا، لیکن خود یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ تم یہیں رہو، میں تمہارے گھر والوں سے جدا نہیں کر رہی، بس مجھے اور میری بیٹی کو کہیں اور چھوڑ آؤ۔ عائرہ کہیں نہیں جائے گی، عائرہ میرے ساتھ جائے گی۔ عفان، ہم سے دور ہو جانے سے تم سے ہمارا رشتہ تو ختم نہیں ہو جائے گا نا؟ تم اس کے باپ ہو، اور یہ تمہاری بیٹی ہی رہے گی، لیکن میں اسے یہاں ہرگز نہیں چھوڑ سکتی۔ تم اس سب سے دور رہ کر جس وجہ سے جا رہی ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بابا سائیں فیصلہ کر چکے ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ اسے عالم کے ہی نام کریں گے۔ وہ کل کا کل کچھ نہیں جانتی۔ بس تم ہمیں یہاں سے لے جاؤ۔ وہ رو رہی تھی، انداز منت بھرا تھا۔ تم یہیں رہو گی، یہاں سے کہیں مت نکلنا۔ میں تم سے جب بھی وقت ملنے کے لیے آؤں گا۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر انہوں نے مبشرہ بیگم سے کہا، عفان، گھر میں کسی کو مت بتانا میں کہاں ہوں۔ ان کی بات پر
انہوں نے فقط اپنا سر ہولے سے ہلا دیا اور ان کی گود میں موجود عائرہ کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگا۔ پتہ تھا مبشرہ یہ سب باتیں صرف ابھی کے لیے کر رہی ہوں گی، بھلا وہ کیسے اسے دور رہ سکتی ہیں۔ وہ اپنے باپ سے کہہ دے گا کہ عائرہ کا کوئی نکاح نہیں ہوگا، وہ پھر سب ٹھیک سیٹ ہوتے ہی مبشرہ کو حویلی واپس لے آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات پتہ چلتے ہی اس کا باپ ایک تماشا کھڑا کر چکا تھا۔ وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ اگر مبشرہ یہاں پر موجود ہوتی تو شاید یہ بات اتنی نہ بگڑتی، لیکن اس کے گھر چھوڑنے کی وجہ سے اب یہ ان کی ضد بن چکی تھی کہ عائرہ ان کے شاہ عالم کی ہی ہوگی۔ انہوں نے ہر طرف اپنے آدمیوں کو لگا دیا تھا اور عفان شاہ جانتے تھے کہ وہ اسے ڈھونڈ بھی لیں گے، اس لیے انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کے 21 سال ہوتے ہی وہ خود اسے لے آئیں گے اور عالم شاہ کی ہوگی۔ وہ ہر ہفتے اپنی بیٹی اور بیوی سے ملنے جاتے تھے، لیکن حویلی میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اسے یہی لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب باتیں بھوک مٹ جائیں گے، مبشرہ واپس اپنے گھر آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس ڈر سے واپس آئی تھی کہ اس کی بیٹی کو زبردستی کسی رشتے میں باندھ دیا جائے گا، اور نہ ہی دادا سنگھ اپنی بات سے پیچھے ہٹے تھے۔ ماضی کی یاد سے انہیں دروازے پر دستک نے نکالا۔ آ جاؤ۔ اپنی آنکھ کے بھیگے کناروں کو صاف کر کے انہوں نے اسے اندر آنے کے لیے کہا، جہاں سے ملازم نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر انہیں دیکھا۔ آپ کو شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ ان کے ایسا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ جی بابا سنگھ، بلایا آپ نے؟ ہاں عفان، تم سے کوئی ملنے آنے والا ہے۔ دادا سنگھ کی مسکراہٹ دیکھ کر انہوں نے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کون، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ چھوڑو مجھے۔ عالم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، جسے چھڑوانے کے لیے وہ اس کے مضبوط ہاتھ پہ مکے برسا رہی تھی، لیکن سامنے والا بنا کوئی تاثر دیے اسے کھینچتا اندر لے گیا۔ لیجیے دادا سنگھ، آپ کی پوتی اور بہو، اسے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ مجھے پتہ تھا میرا شیر 2 دن کہہ کر گیا ہے تو 2 دن میں ہی لے آئے گا۔ دادا سنگھ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا اور مڑ کر اپنی پوتی اور بہو کو دیکھا، جہاں دوپٹے سر پر اوڑھے مبشرہ بیگم سہمی ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، وہیں بلیو جینس گرین کرتی اور کلرفل مفلر ڈالے عائرہ اسے گھور رہی تھی۔ بابا سنگھ، یہ کیا ہے؟ عفان، یہ وہ سب ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن عالم شاہ نے کیا۔